طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں بات چیت ہوگی پاکستان میں ہونے والی نام نہاد آئینی ترامیم پر، بھارت کے جموں کشمیر میں ہونے والے الیکشنز کے حوالے سے کہ یہ الیکشنز جموں کشمیر کو کس سمت لے کر جائیں گے، ٹرمپ کو ایک اور ممکنہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانے کی خبروں کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نظر ڈالیں گے یورپ میں مائیگرنٹس کو روکنے کی کارروائیوں پر، اور آخر میں کینیڈا کی پالیٹکس کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں پاکستان میں ہونے والی نام نہاد آئینی ترامیم کی کوششوں کے حوالے سے۔ پاکستان پریس کی خبروں سے تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے عام شہری کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کی سرکار یہ آئینی ترامیم کیوں کرنا چاہتی ہے۔ تو کیا پاکستانی سرکار یہ آئینی ترامیم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اگر نہیں تو کیا رکاوٹیں ہوں گی؟ آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں جو اس وقت آئینی ترامیم کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں وہ بڑی حیرت انگیز ہیں۔ عام طور پر ہم نے ماضی میں دیکھا کہیں پر بھی اگر اس طرح کی پولیٹیکل مینوورنگ ہو تو وہ سیکرٹ انداز کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے ہر عام شہری کو، جیسا کہ آپ نے کہا، مکمل اندازہ ہے کہ سرکار کیوں آئینی ترامیم کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے سرکار کا بنیادی طور پر مقصد اپنی پاور ہولڈ کو بڑھانا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے ان دا فیس آف پاکستانی ججز۔ تو آئینی ترامیم میں زیادہ بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے ہے، اور اس بات کا اندازہ نہ صرف حکومت میں شامل تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہے بلکہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی پی ٹی آئی کو بھی ہے، اور پی ٹی آئی کے حامی لوگوں کو بھی ہے، اور عوام ان کے ساتھ ہے، مطلب اکثریت عوام کی، تو ان کو بھی ہے۔ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے۔ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی یہ جو سرکار ہے یہ پاکستان کی آرمی یعنی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اپنے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتی ہے، تاکہ آئینی ترامیم عدلیہ کے حوالے سے اس طرح کی ہو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں خاص طور پر ججوں کی تعداد بڑھائی جا سکے، جو غالباً اس وقت 17 ہے، 23 کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہے سرکار کی کہ ان کے حامی ججز آئیں تاکہ آئندہ جو بینچز بنے وہ ان کی مرضی کے مطابق بنے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غالباً 65 ایئرس کی وہ ہے ریٹائرمنٹ کی ایج سپریم کورٹ کے ججوں کی، اس کو شاید 68 کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی ایکسٹینشن ملے 3 سال کی، اور باقی ججوں کو بھی ملے، کیونکہ اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، وہ پاکستان آرمی کی منشا کے مطابق اور پاکستان کی یہ جو سٹنگ سرکار ہے ان کی منشا کے مطابق فیصلے کرنے کو تیار یا آمادہ نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس سیٹ اپ کے بارے میں اگر فیوریبل فیصلے ہوں گے تو وہ ان کے بھی حق میں ہیں اور ملک کے بھی حق میں ہیں، وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ آپ سے میرا یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ کیا پولیٹیکل پروسیس اور ڈیموکریسی کے لیے ٹھیک ہے یہ بظاہر بہت اوپن اور بہت مشکل فیصلے ہیں جو ہو رہے ہیں اور باعث بھی لگتے ہیں، لیکن باعث کے ساتھ لگتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بعض اوقات مشکل فیصلے ڈیموکریٹک پروسیس کو جاری رکھنے یا ملک کی کچھ سچویشنز کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں؟ دیکھیے، فیصلے یہ جو ہیں یہ مفادات کی بنیاد پر ہیں، یہ کسی صورت پہ بھی ایسے فیصلے نہیں ہیں جن کو ہم اصولوں کی بنیاد پر قرار دیں، اور یہ صرف اس وقت کی سٹنگ سرکار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو بھی پاکستان میں سٹنگ سرکار آتی ہے وہ آرمی کے کہنے پہ جو ان کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے، جو آرمی کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے، وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آرمی عام طور پر جو سرکار ہوتی ہے اس کو ٹاپل ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی حرکتیں عدلیہ کے ساتھ مل کے کرتی ہے پاکستان میں۔ اس بار وہ پاکستان کی سٹنگ سرکار کے ساتھ مل کے اپوزیشن کو روکنے یعنی پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ تو یہ سچویشن ہے، اور اب عمران خان اور ان کی پارٹی للکار رہے ہیں اس سرکار کو بھی، آرمی کو بھی،
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار آپ کوئی ایسی آئینی ترامیم نہ کیجیے جس سے ملک کو خطرہ ہو. اب وہاں پہ تو ہر کوئی ملک کو خطرہ ہی قرار دیتا ہے. بنیادی طور پر تو ان سب کی اپنی پاور کی جنگ ہے. تو جو آپ نے بنیادی طور پر پوچھا کہ کیا جب پاکستان کا ہر عام شہری یا دوسرے لفظوں میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ آئینی ترامیم کیا ہونے جا رہی ہیں اور کیوں ہونے جا رہی ہیں, تو پھر اس کے لیے کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت کی سرکار کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاور ان کے پاس آئے. ان کے پاس پاور آنے سے مراد یہ ہے کہ آرمی کے پاس پاور جائے گی اور اپوزیشن اور عمران خان پہ شکنجہ کسا جائے گا. یہ لڑائی چل رہی ہے 2 سالوں سے, جب سے عمران خان کی سرکار گئی ہے. تو عمران خان کی سرکار کے حمایتی پاکستان آرمی میں ابھی بھی موجود ہیں, پہلے زیادہ موجود تھے, ابھی بھی موجود ہیں, سسٹم میں موجود ہیں, ججز موجود ہیں. اور دوسری طرف جو آرمی کی لیڈرشپ ہے ان کے جو حمایتی ہیں, چاہے وہ سرکار کے لوگ ہوں, پولیٹیکل سرکار کے لوگ ہوں یا سسٹم میں لوگ ہوں, ان دونوں گروہوں کی آپس میں یہ لڑائی چل رہی ہے. اور میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا یہ بہت پرانی لڑائی ہے پاکستان میں, مطلب جب سے عمران خان اقتدار میں آئے تھے خاص طور پر تب سے. اور یہ بنیادی طور پر لڑائی چائنا اور امریکہ کی ہے. عمران خان امریکہ کو برا بھلا تو کہتے ہیں, مگر عمران خان امریکہ اور ویسٹ کے مفاد میں کام کر رہے ہیں. جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی ویسٹ کے خلاف نہیں ہے, مگر وہ چائنا کی جیب میں زیادہ ہے. تو یہ جو دونوں گروہوں کی لڑائی ہے, انٹرنیشنل لڑائی بھی ہے اور ان کی آپس کی اندر کی لڑائی بھی ہے. چلیے, تو پھر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کی ریاست ہمیشہ کی طرح خود کو بھی اور عوام کو بھی انہی مسائل میں الجھائے رکھے گی یا کچھ بہتری ہوگی؟ بہتری کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ بالکل ہمیشہ کی طرح پاکستان میں پاور سٹرگل, پاور جو ہنگر ہے, اس کی اسی طرح جنگ چلتی رہے گی. اس کا فائدہ باہر کی طاقتیں بھی اٹھائیں گی اور خود بھی ان کے جو سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان میں, خود بھی ان کے مفاد میں ہیں کہ وہ اس جنگ میں الجھے رہیں. جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا, کہیں تو یہ انٹرنیشنل لیول کی لڑائی ہے اور کہیں یہ ان کی آپس کی پاور پالیٹکس ہے, جس میں آرمی کے 2 بڑے گروہ جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں اور پولیٹیشنز بھی اسی طرح بٹے ہوئے ہیں جس طرح آرمی کے گروہ بٹے ہوئے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے اسی طرح چل رہا ہے پاکستان میں. مطلب پہلے پاکستان میں بالکل ایز اٹ از نہیں ہوتا تھا, مگر پاور پالیٹکس تو ہمیشہ رہی ہے. وہ پوری دنیا میں ہوتی ہے, مگر پاکستان میں اس طرح کی پاور پالیٹکس ہمیشہ سے رہی اور اب اور سنگین نوعیت کی بڑھ گئی ہے, جس کا فائدہ عوام کو نہیں ہوتا. عوام بھی کنفیوز رہتے ہیں, خود پولیٹیشنز بھی کنفیوز رہتے ہیں. ایون آرمی جو یہ لڑائی لڑ رہی ہے, جن کو پتہ بھی ہے کہ یہ کیوں لڑائی لڑی جا رہی ہے, وہ بھی کنفیوز رہتے ہیں. تو اس ساری جو رساکشی ہے, اس ساری رساکشی کا فائدہ الٹیمیٹلی کسی کو نہیں ہوتا. بس یہ ایسے ہی انہوں نے ایک بیٹل فیلڈ بنائی ہوئی ہے اور اس بیٹل فیلڈ میں ہر شخص بزی ہے اور جو ملک ہے اس کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے اور مائنڈ سیٹ جو لوگوں کا ہے وہ بھی بس تباہ کن ہے. چلیے اب آتے ہیں بھارت کی طرف. بھارت کے جموں کشمیر میں ریاستی الیکشنز 18 سپٹمبر سے 1 اکتوبر تک چلیں گے. کشمیری عوام میں ان الیکشنز کے لیے کافی جوش و جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, غالباً کو 10 سال بعد جموں کشمیر میں لیجسلیٹو اسمبلی کا یہ الیکشن ہو رہا ہے. قریب 5 سال پہلے آرٹیکل 370-35A کو ریووک کیا گیا تھا. اس سے بھی قریب کوئی 4-5 سال پہلے جب محبوبہ مفتی کی اور بی جے پی کی جو کولیشن سرکار تھی وہ ختم ہوئی تھی. تو یہ کوئی 9-10 سال کا عرصہ ہے جب سے الیکشن نہیں ہوئے. تو نیچرل ہے کہ بھارت میں ہر جگہ الیکشن ہوتے ہیں. اب بھی بھارت میں فیڈرل الیکشن جو ہے جموں کشمیر میں بھی ہوئے ہیں, 2019 میں بھی ہوئے تھے, 2024 میں بھی ہوئے تھے, مگر وہ چونکہ فیڈرل لیول کے تھے اس میں بھی کافی جوش و جذبہ تھا. مگر یہ چونکہ جموں کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشن ہے تو یہ براہ راست عوام کے مسائل اور وسائل کے ساتھ, دونوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے بہت ایکسائٹمنٹ ہے. جموں کشمیر بدل گیا ہے 2019 5 اگست کی ایبروگیشن آرٹیکل 370-35A کے بعد بہت بدل گیا ہے.
مگر جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، وہ بنیادی طور پر وہی ہیں، چاہے عبداللہ فیملی کی پارٹیاں ہوں، چاہے محبوبہ مفتی کی پارٹی ہو، چاہے یہ سجاد لون ان کی پارٹی ہو، پھر نیشنل کانگریس راہل گاندھی کی پارٹی کے لوگ ہیں، پھر بی جے پی کا سٹرانگ ہولڈ جموں کے علاقوں میں زیادہ ہے. تو سچویشن کافی انٹرسٹنگ ہے وہاں پہ. اب جیسا میں نے کہا حالات بدل گئے ہیں، جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ وہی پرانی ہیں. اب ان پرانی پارٹیوں کے کیا مائنڈ سیٹ بدلے ہیں یا نہیں بدلے، ہمیں جو یہاں بیٹھ کے کینیڈا میں نظر آتا ہے جب ہم ان کو باریک بینی سے ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پارٹیوں کے کچھ مائنڈ سیٹ بدلے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں بدلے. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ 370 35A کا واپس آنا ممکن نہیں ہے. کہنے کو تو وہ کہتے ہیں، شیخ عبداللہ کی فیملی کے جو پولیٹیشنز ہیں، ان کا بیٹا ہو، ان کا پوتا ہو، عمر فاروق ہو یا فاروق عبداللہ ہو، یا اور ان کی جو لیڈرشپ ہے، وہ کہنے کو تو کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ 370 واپس آ جائے. مگر ان کو اندازہ ہے کہ سینٹر کی سرکار اور سینٹر کی بیوروکریسی اور لا انفورسمنٹ کے ادارے ہرگز 370 کو واپس آنا دیکھنا نہیں چاہتے. تو اس لیے وہ بھی میرا خیال ہے، لگتا یہی ہے کہ اس پہ کمپرومائز کر چکے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور گراؤنڈ پولیٹیکل ریالٹیز بھی ایوولوٹ ہوتی ہیں، چینج ہوتی ہیں. جی وہ بھی چینج ہوتی ہیں، مگر پارٹیاں وہی ہیں. پھر وہ پرانی باتیں بھی کرتے ہیں، نئی باتیں بھی کر رہے ہیں. پہلے جو 10 سال پہلے جو لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشن ہوتے رہے ہیں، اس میں پاکستان کی جو پرو پارٹیاں ہیں وہ بھی کافی پرومیننٹ ہوتی تھیں. اس وقت وہ پرو پارٹیاں کوئی پرومیننٹ نہیں ہیں. یہ جو نیشنل کانفرنس ہے عبداللہ فیملی کی اور محبوبہ مفتی کی پارٹیاں جو ہیں، یہ پہلے زیادہ کھیلا کرتی تھیں، کچھ پاکستان کی طرف، کچھ ہندوستان کی طرف، اگرچہ یہ اپنے آپ کو پرو بھارت ہی کہلواتی تھیں. اب یہ ذرا مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی پاکستان کے اتنے برے حالات ہیں، اور پھر پاکستان کے ساتھ اب کوئی ملنے کے امکانات بھی نہیں رہے. پولیٹیکل کرائسس بہت زیادہ ہے. اب وہاں کی پولیٹیکل کرائسس بھی، جیو پالیٹکس بھی بدل گئی. تو اس ساری صورتحال میں وہ اب اس بات پہ تو رضامند ہیں کہ چلیے کوئی بات نہیں، ہم بھارت کے ساتھ ہی رہیں گے. لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے اس وجہ سے بدلا ہے. اور بھی جیسے سجاد لون ہیں یا جو اس طرح کے لوگ جو تھوڑے سے مطلب پرو سیپریٹسٹ تھوڑے سے کبھی ہوا کرتے تھے، اب وہ بھی لگتا ہے ان کا مائنڈ سیٹ بدل گیا. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جموں کشمیر کے حالات بدل گئے ہیں. پارٹیاں وہی ہیں، ان کی پالیٹکس کچھ پرانے انداز کی ہے، کچھ نئے انداز کی ہے. ان 9-10 سالوں میں کچھ نئی پارٹیاں بھی وہاں پہ بنی، مگر وہ پارٹیاں ابھی تک اپنا پولیٹیکل کیپٹل نہیں بنا سکی کوئی بڑے لیول پہ. تو اس لیے وہ سامنے نہیں آ پا رہی. تو آپ کا بنیادی سوال یہ کہ کس سمت جو جائیں گے وہ ہم تھوڑا سا اور آگے جا کے ڈسکس کریں گے. لیکن اس جوش و جذبہ کی جو بنیادی وجہ ایک اور بھی ہے، جو خاص طور پر کشمیر ویلی میں مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد ہے. وہ بیچارے کنفیوز ہیں کہ کہاں جائیں گے، کیا وہ اپنے سیپریٹسٹ آئیڈیا کی طرف رہیں گے یا اب میں آپ سے یہی سوال کرنے والی تھی کہ پھر اس کی سمت کا کیا کسی پازیٹیو نئی سمت کی طرف جانے کا، پروسیس کی طرف جانے کا امکان ہے، یا کہ یہ کسی وہی گھسی پٹی ایک وہ لے کے اس کو لمبا کرتے جانا ہے؟ میرا خیال ہے دونوں صورتیں نہیں ہیں. نہ تو ابھی کوئی گھسی پیٹی سمت والی بات ہے اور نہ ہی کسی نئی پروگریسو سمت والی بات ہے. اس لیے کہ 9-10 سالوں کے بریک کے بعد الیکشنز ہو رہے ہیں، اور جو اسلامک ذہن کی پارٹیاں ہیں، پہلے وہ پرو پاکستان یا سیپریٹسٹ ہوتی تھیں، اب وہ اتنی پرو پاکستان یا سیپریٹسٹ بھی نہیں رہیں، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ بھئی ہم نے پاکستان کے ساتھ مل کے کیا لینا ہے. اس ساری صورتحال میں وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہماری اسلامک آئیڈینٹی ہے، خاص طور پر کشمیر کی ویلی کے جو پارٹیاں ہیں ان کے اور ان کے کینڈیڈیٹس، تو وہ بس اب اسلامک کارڈ کھیلیں گے، پاکستانی کارڈ شاید کم کھیلیں گے. تو اس ساری صورتحال میں پھر جو سمت بنے گی، کیا یہ کشمیر کو کسی نئی سمت لے کر چلیں گے؟ نہیں. ابھی یہ الیکشن 9-10 سال بعد ہو رہے ہیں، تو ایک جو بھی اس کے ریزلٹس آئیں گے، ملے جلے ریزلٹس آئیں گے جو مجھے دکھتا ہے، ان ریزلٹس کے بعد پھر سینٹر کے ساتھ ان کی کیا نیگوسیشنز ہوتی ہیں، جو بھی یہ پارٹیاں جیتیں گی، کس طرح کی یہ کولیشن گورنمنٹ بنائیں گی،
ان سب بنیادوں پہ پھر یہ ایک عارضی سمت بنے گی، اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ایک مستقل سمت بنے گی، ایک عارضی سمت بنے گی، اور اس عارضی سمت کی جو بنیاد ہوگی وہ پھر آگے جا کے کسی اگلے الیکشن میں کوئی دیر پا قسم کی بنیادیں فراہم کریں گے۔ چلیے اب ہم آتے ہیں اپنے ہمسایہ ملک امریکہ کی طرف۔ اتوار کے روز امریکی حکام نے ایک امریکی شہری کو گرفتار کیا جس پر شک ہے کہ وہ صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے لیے فلوریڈا میں ان کے گولف کلب میں چھپا ہوا تھا۔ آپ اس پہ کیسے تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، یہ اس اتوار کو خبر آئی کہ صدر ٹرمپ پر ایک اللیجڈ اسیسینیشن پلاٹ کسی شخص نے بنایا، اور وہ چھپا ہوا تھا ان کے گولف کلب کے بشز میں۔ اب جو خبریں آئیں ان کے مطابق یہ تھا کہ اس نے اپنی رائفل کہیں نکالی، تو سیکرٹ سروس جو ہے امریکہ کی، جو سب سے بڑی سیکیورٹی کی سروس ہے، جو بہت ہائی پروفائل لوگوں کی سیکیورٹی کرتی ہے، تو انہوں نے وہ رائفل کی وہ نال دیکھی، تو انہوں نے اس شخص کا پیچھا کیا، وہ بھاگ گیا وہاں سے، اور غالباً 40-45 میل کے فاصلے پہ جا کے اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ تو تھی پہلی خبر جو سنڈے کو آئی۔ اس کے بعد دوسری خبر یہ آئی، گرفتار ہونے کے بعد اس کو کورٹ میں پیش کیا گیا، تو اس پہ چارجز صدر ٹرمپ پہ کوئی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے ابھی تک نہیں لگے، یا الزام نہیں لگایا ایف آئی اے نے یا جو بھی لا انفورسمنٹ کے ادارے امریکہ کے۔ انہوں نے یہ لگایا کہ اس کے پاس پتہ نہیں اللیگل کوئی اسلحہ نکلا ہے، ویپنز اس کے قبضے سے نکلے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ابھی جولائی میں صدر ٹرمپ پہ پینسلوینیا میں ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس میں وہ بال بچے، ان کا کان جو ہے وہ شدید زخمی ہوا۔ تو اس کے بعد یہ دوسرا ان پہ جو کہا جا رہا ہے وہ تو کنفرم تھا۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ بھی ایک اللیجڈ اسیسینیشن پلاٹ تھا، لیکن جب وہ کورٹ میں پیش ہوا ہے شخص، وہ امریکی شہری ہے رائن، تو اس پہ یہ والے چارجز نہیں لگائے لا انفورسمنٹ نے کہ یہ صدر ٹرمپ پہ قاتلانہ حملہ کرنے آیا تھا۔ البتہ اس کے جو اس کا سوشل میڈیا ہے یا اس کے بارے میں جو پروفائل خبریں ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ وہ کئی قسم کے چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہا۔ اس شخص کا نام رائن بتایا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اہم خبر یہ تھی کہ اس نے صدر ٹرمپ کو ووٹ بھی 2016 میں دیا تھا، مگر 2020 میں اس نے صدر ٹرمپ کی مخالفت کی تھی ایک شہری ہونے کے ناطے، اور اس نے ڈیموکریٹس کے لوگوں کو تھوڑا بہت چندہ بھی دیا تھا۔ اور پھر یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ وہ یوکرین کا بہت شدید حامی ہے، وہ یوکرین جنگ لڑنے کے لیے گیا بھی تھا۔ اس کی عمر کوئی 56 سال 56 ایئرز بتائی جاتی ہے، اور وہ صدر ٹرمپ کے اس لیے بھی زیادہ خلاف ہو گیا کہ چونکہ صدر ٹرمپ یوکرین کے کوئی زیادہ حق میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، یعنی اس شخص کا ایک اچھا خاصا پولیٹیکل پروفائل سامنے آیا ہے وہ عام شہری، لیکن وہ ایکٹیوسٹ ٹائپ پروفائل بنتا ہے، وہ پولیٹیکل اپنے خیالات، اسٹرانگ خیالات رکھتا ہے۔ اب اس کی نیکسٹ پیشی نیکسٹ منڈے کو ہے غالباً، لیکن اس پیشی میں اس منڈے کو جب وہ پیش ہوا ہے، یعنی اپنی گرفتاری کے اگلے روز، تو اس پہ یہ چارجز نہیں لگائے لا انفورسمنٹ نے کہ یہ صدر ٹرمپ پہ قاتلانہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کیا اس کے پاس کوئی اسلحہ وہاں فلوریڈا میں جب وہ چھپا ہوا تھا بشز کے پیچھے تھا بھی یا نہیں تھا۔ یہ بھی اب یہ خبر جو ہے نا کنفیوز سی ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اس پہ انٹرسٹنگ بات چیت چل رہی ہے۔ تو چلیے آتے ہیں، اب امریکن الیکشنز قریب آ رہے ہیں، اس وقت آپ کو صورتحال کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، صورتحال امریکی الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، 4 نومبر کو الیکشنز کا دن ہوگا، ارلی پولنگ کہیں تو شروع بھی ہو چکی ہے، لیکن جو بھی صورتحال ہمیں آج سے 2-3 مہینے پہلے نظر آ رہی تھی، یعنی وہی پولرائز صورتحال، ڈیوائیڈڈ، وہی اب نظر آ رہی ہے۔ کبھی صدر ٹرمپ کا پلڑا 1-2% بھاری ہو جاتا ہے، کبھی کمالا ہیرس کے 1-2% بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی، میں اسی طرف آ رہی تھی، جی ان کی ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی۔ اس ڈیبیٹ کے بعد لگا کہ کمالا ہیرس کے 1-2% جو ہے پلڑا بھاری ہوا ہے،
پھر کوئی اس سیٹرڈے کو خبر آئی کہ صدر ٹرمپ کا پلڑا کوئی 1% بھاری ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی ٹائٹ مقابلہ ہے ایز یوزل, جیسا کہ بائیڈن اور صدر ٹرمپ کا ہوا تھا. اسی طرح یہ کمالا ہیرس اور ٹرمپ کا مقابلہ ہوگا. تو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے یہ الیکشنز گزشتہ الیکشنز کی طرح کافی پولرائزڈ ہیں, کافی نیک ٹو نیک ہیں. یہ کہنا آج بھی مشکل ہے کہ کون جیتے گا, اگرچہ ایز آف ٹوڈے جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں تو صدر ٹرمپ کا کوئی 0.5% 1% پلڑا بھاری ہے, لیکن یہ بہت مشکل ہے کہنا کہ کون جیتے گا, کیونکہ یہ تو سارے امریکہ کے لوگ مانتے ہیں کہ کچھ ریاستیں پیورلی ریپبلکن ریاستیں ہیں, کچھ ریاستیں ڈیموکریٹس کے لیے ہیں, صرف کوئی 7-8 ریاستیں ہیں جو سوئنگ سٹیٹس ہیں. انہی میں جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کی بنیاد پر ہی امریکہ کا نیکسٹ صدر کون بنتا ہے, اس کا دار و مدار اس فیصلے پہ ہے. چلیے اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ یورپ کے بہت سارے ممالک امیگرینٹس کو روکنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. کھلی امیگریشن کے فوراً بعد یورپ کی کایا کیوں پلٹتی ہے؟ دیکھیں, یورپ میں کھلی امیگریشن رہی گزشتہ 8-10 برسوں میں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جرمنی نے اسائلم سیکرز کو, فرانس نے کافی قبول کیا, صرف انگلینڈ نے قبول نہیں کیا تھا چونکہ انگلینڈ میں سرکار تھی کنزرویٹوز کی. جرمنی میں بھی لبرلز رہے. فرانس میں رائٹ سینٹر رائٹ کے لوگ تھے, وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ رہے, مگر پھر بھی امیگریشن وہاں پہ چلتے رہے. اٹلی ان کو ریزسٹ کرتا رہا کیونکہ اٹلی ایک بارڈر ہے, سمندری بارڈر, جہاں سے یہ افریقہ سے لوگ, لیبیا سے, الجزائر سے اٹلی اور اسپین آتے تھے, اور زیادہ تر اٹلی سے. اور پھر ایسٹرن یورپ کی کچھ سرحدیں, بیلاروس اور یہ سارے اس پہ تھوڑے لینیئر تھے, یا ان کے پولیٹیکل موٹیوز تھے کہ ہم امیگرینٹس کو کسی طرح سے, بیلاروس کا یہ رہا کہ ہم یورپین یونین میں گھسائیں تاکہ یورپین یونین کے مسائل خراب ہوں. اب جرمنی کی ابھی بھی لیفٹ لین کی سرکار ہے سینٹر میں, مگر جرمنی کی ابھی 2 ریاستوں میں فار رائٹ کی جو ہے پارٹیاں, ایک پارٹی ہے وہ کافی اس نے اپنا ان روڈ دکھایا ہے. ایک پارٹی میں, ایک سٹیٹ میں تو وہ اکثریت میں کامیاب ہوئے ہیں, اور دوسری سٹیٹ میں وہ دوسرے نمبر پہ آئے ہیں. تو اب جرمنی کی لیفٹ کی سرکار کو بھی خطرہ ہے کہ بھئی ہمارے ووٹس خراب ہوں گے. اگلے سال جو جرمنی کے فیڈرل الیکشن ہونے ہیں اس میں وہ اس کے خلاف جانا چاہ رہے ہیں. اب یورپ کی انٹرسٹنگلی لیفٹ کی پارٹیاں بھی اور رائٹ کی پارٹیاں بھی امیگرینٹس کے خلاف ہیں. کیا اس کی ریزن یہ نہیں کہ الیکشنز جب ہوتے ہیں تو جو مائنورٹیز, خاص طور پہ امیگرنٹ مائنورٹیز جو ہیں, وہ بہت ان کا بہت ڈیسائسو رول ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیے, امیگرنٹ مائنورٹیز اگر تو وہ ہوں جو جن کے پاس لیگل سٹیٹس ہو, پھر تو فائدہ ہوتا ہے. لیکن جو نئے اسائلم سیکرز آ رہے ہیں یا جو نئے امیگرینٹس آ رہے ہیں, وہ تو الیکشن پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتے, وہ تو ووٹ ڈال نہیں سکتے, وہ تو بوجھ ہوتے ہیں. لیکن یہ تھا کہ جو لوگ نئے آتے ہیں اسائلم سیکرز, تو ان کی آنے کی خوشی میں جو سیٹلر امیگرینٹ سارٹ آف ہوتے ہیں, جن کے پاس ووٹ ڈالنے کا حق ہوتا ہے, تو وہ ان کو سمپتھیز شو کرتے ہوئے, کیونکہ وہ حق میں ہوتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار, ہم جیسے لوگ آ جائیں. اور فرینکلی یورپ میں سب سے بڑا مسئلہ مسلمان امیگرینٹس کا ہے, چاہے وہ الجیریا سے آتے ہوں, چاہے مڈل ایسٹ سے آتے ہوں, چاہے افغانستان سے, چاہے تھوڑے بہت پاکستان سے. تو ان کا زیادہ مسئلہ ہے. اب یورپین سماجوں میں ان کے خلاف ایک باقاعدہ پولیٹیکل موومنٹ شروع ہو چکی ہے. اسی لیے فار رائٹ کا رائز ہوا ہے فرانس میں بھی, فار رائٹ کا رائز ہوا ہے جرمنی میں بھی, اٹلی میں بھی, اور پرتگال میں بھی ہو رہا ہے, اسپین میں بھی ہو رہا ہے. اگرچہ یہ انگلینڈ میں فار رائٹ یا کنزرویٹو پارٹی ہار گئی تھی, چونکہ یہ کوئی 9-10 یا شاید اس سے زیادہ سال اقتدار میں رہے تھے, تو وہاں پہ اب لیبر پارٹی آئی ہے. مگر جیسا میں نے کہا کہ اب یورپ میں لیفٹ کی پارٹیاں بھی اور رائٹ کی پارٹیاں بھی اب امیگرینٹس کو روکنے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دیشوں میں جو ان کی عوام ہے وہ امیگرینٹس کے بہت خلاف ہو گئے ہیں. ایک تو کلچرل کلیشز کی وجہ سے, دوسرا وہاں پہ ہوم لیس بڑھتا چلا جا رہا ہے,
اب وہ نئے اسائلم سیکرز کو کہاں گھر دیں گے جب جو ان کے اپنے لوگ ہیں. گلوبل اکنامک سچویشن بھی کچھ اس طرح کی ہے. گلوبل اکنامک سچویشن سے زیادہ یورپ کی اپنی اکنامک سچویشن, وہ اس پہ بہت بوجھ ہے, بہت ٹینشنز پائی جاتی ہیں. ابھی ہم نے انگلینڈ میں اگرچہ یہ لیبر پارٹی کی حکومت آئی ہے, لیفٹ کی پارٹی ہے, تو ان کی حکومت آنے کے بعد وہاں پہ بہت دنگے ہوئے ہیں. جیسے وہ ایک شہر میں 3 بچیوں کو کسی لڑکے نے مار دیا تھا, تو اس کے بارے میں افواہ پھیلی گئی یہ مسلمان لڑکا تھا, حالانکہ وہ مسلمان لڑکا نہیں تھا, مگر وہ لوگوں کے اندر اتنا غصہ پایا جاتا ہے کہ لوگ باہر نکل آئے. اب گورنمنٹ نے لوگوں کو وہ جو جن کو فار رائٹ کے کہا جاتا ہے ان کو روک تو دیا ہے, مگر وہ لوگ عوام کا اچھا خاصا حصہ ہے. تو اب یورپ میں تقریباً سبھی ملکوں میں, خاص طور پر سینٹرل یورپ اور نارتھ یورپ کے جو ملک ہیں جہاں پہ امیگرنٹ زیادہ ہوتے تھے, اب یہ جو بالٹک اسٹیٹس ہیں یا بالکان کی ریاستیں, یہاں پہ تو مسلم امیگرنٹس کو ویسے ہی کام آنے دیا جاتا ہے, سوائے البینیا اور اس طرح کے جو ملک ہیں جو ترکی کے ساتھ لگے ہیں, وہ تو وہاں تو آ جاتے ہیں. تو اب یورپ میں ایک بہت ریاکشن, شدید ریاکشن. ہاں, میں یہی کہنے والی تھی کہ ایکشن ریاکشن کی پالیٹکس. نیدرلینڈ ہو, بیلجیم ہو, جرمنی ہو, فرانس ہو, کوئی آپ یورپ کا, سینٹرل یورپ یا ناردرن یورپ کا ملک کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ بالکل ایکسیپٹنس نہیں رہی اسائلم سیکرز کے لیے, چونکہ کلچرل کلیشز ہیں, اپرچونٹیز کا مسئلہ ہے, اسیمیلیشن مشکل ہے. اب وہ چونکہ انہوں نے دیکھ لیا ملینز اینڈ ملینز مسلمان امیگرینٹس کو جگہ دے دی, مگر وہ کئی تو وہاں پہ 40-50 سالوں سے رہ رہے ہیں, مگر وہ ان معاشروں کا حصہ ہی نہیں بن پا رہے. تو وہ بہت شدید غصہ پایا جاتا ہے, اور یہ ریاکشن بڑھے گا آنے والے دنوں میں, یہ اور ریاکشن بڑھے گا. اور سرکاریں, یورپ کی ریاست سرکاریں اسی لیے چاہ رہی ہیں کہ بھئی ایک تو ہم یہ نئے اسائلم سیکرز اور امیگرنٹس کو ایکسیپٹ کر کے اپنے خزانے پہ بوجھ بنیں گے, دوسرا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ٹینشنز بڑھیں گے. چلیے اب کینیڈا کی طرف آتے ہیں کہ یورپ کے ساتھ ساتھ یہ فضا ہمیں کینیڈا میں بھی صاف نظر آتی ہے, اس پر کچھ تھوڑا سا روشنی ڈالیے. جس طرح یورپ میں کھلی امیگریشن کی پالیسی رہی, اسی طرح کینیڈا میں بھی کھلی امیگریشن کی پالیسی رہی. کینیڈا بھی بنیادی طور پر یورپین نژاد لوگوں کا بنایا ہوا, یہ جو آج کا ماڈرن دیش ہے وہ ان کا سسٹم ان کا بنایا ہوا ہے. تو انہوں نے بھی بہت کھلے دل سے گزشتہ 10 سالوں میں, خاص طور پر جب سے جسٹن ٹروڈو کی سرکار چلی آ رہی ہے, ابھی بھی وہ سرکار میں ہے, کھلی چھوٹ دی امیگرنٹس کو. اسائلم سیکر ہو, امیگرنٹ ہو, اسٹوڈنٹ ہو, ان کا آؤ. تو اب وہ دیکھیے ان 10 سالوں میں کوئی میرا خیال ہے رفلی 3 سے 4 ملین لوگ آ گئے ہیں. اب ہاؤسنگ پرائسز جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے, اس لیے کہ اگر 3-4 ملین لوگ 9-10 سالوں میں آئے ہیں, ان کے لیے گھر تو اس رفتار سے بنے نہیں ہیں, اچھا نوکریاں بھی اس رفتار سے نہیں ہیں. تو گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی. اچھا یہاں پہ تو یہ تک ہوا, کینیڈا میں تو میرا خیال ہے یورپ سے بھی زیادہ ریڈیکولس حد تک چیزیں ہوئی ہیں. یہاں پہ ایون میں نے دیکھا کہ جو وزٹرز بھی ہیں انہوں نے بھی پولیٹیکل پارٹی کی نامینیشن میں اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈالا ہے, یعنی انبلیویبل, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. ہاں دونوں طرح سے وہ بلکہ مجھے تو یہاں تک کئی نامینیشن کے جو کینڈیڈیٹ ہیں پارٹیوں کے, انہوں نے یہاں تک کہا جی کوئی اسٹوڈنٹ ہو جس کے پاس کینیڈا کا وہ ڈرائیونگ لائسنس ہو, وہ بس دے دیں, ہم اس کا ووٹ وہ مینج کر لیں گے, تو وہ بھی ووٹ دے دیں. مطلب انبلیویبل. اب کینیڈا میں اس حد تک گیا, یعنی پولیٹیکل انفلوئنس بھی ہوا, اکنامک کرائسس بھی آیا, ہاؤسنگ کرائسس بھی آیا, جاب مارکیٹ بھی بری طرح تباہ ہوئی. تو اب کہیں جا کے کینیڈا کی اس سرکار کو, ٹروڈو سرکار کو ہوش آئی ہے. اچھا اب انہوں نے ایکشن لینا شروع کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ٹیمپریری ورک پرمٹ کو ہم رینیو نہیں کریں گے, ہم جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں ان کو امیگریشن اب اتنی سہولت سے نہیں دیں گے, بہت سختیاں کی ہیں. یہاں کی جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ آج بھی اس طرح کی کھلی امیگریشن کی پالیسی کے خلاف نہیں جا رہی, وہ اپنے ووٹ لوز نہیں کرنا چاہ رہی. اچھا صرف ایک ہی پارٹی ہے جو سب سے زیادہ بول رہی ہے, وہ ہے میکسیم برنیئر کی پارٹی PPC. لیکن میکسیم برنیئر کی پارٹی ایک چھوٹی پارٹی ہے,
कोई उनका अभी तक पॉलिटिकल कैपिटल बड़ा नहीं है, लेकिन वो इतने मैटर नहीं करते जितनी मैटर आवाम करती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनडीपी भी प्रो इमिग्रेशन है, खुली पॉलिसी, जस्टिन ट्रूडो भी अपरेंटली खुली पॉलिसी है, कंजर्वेटिव पार्टी भी खुली पॉलिसी है, मगर चूंकि लिबरल सरकार में है तो अब लिबरल ने शिकंजा कसना शुरू किया है इमिग्रेशन की इस पॉलिसी पे। लेकिन अवाम जो है ना, अवाम, कैनेडियन अवाम की अक्सरियत वो अब खिलाफ हो गए हैं, वो अब आवाज़ उठा रहे हैं, हालांकि उनके पास कोई बड़ी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है। अब ट्रूडो को लग रहा है कि अगले साल इलेक्शन में वो कहाँ जाएगा, क्योंकि उसकी मुखालफत बहुत बढ़ गई है। कंजर्वेटिव इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे, वो चाह रहे हैं कि भाई कहीं दूसरी कम्युनिटीज़ के जो वोट आने का चांस है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अवाम अपने तौर पर, अब कनाडा की अवाम यानी बेजार हो गई है, और यहाँ पे भी अब यूरोप की तरह एक तरह से रिएक्शन शदीद बिल्ट होना शुरू हो गया है कि भाई ये इमिग्रेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू दैट एक्सटेंट। चलिए, तो इस सूरत हाल के अंदर आप कनाडा में इमिग्रेंट्स के मुस्तकबिल के साथ साथ कनाडा की पॉलिटिक्स के फ्यूचर को कैसा देखते हैं? देखिए, कनाडा की जो पॉलिटिक्स है उसका फ्यूचर जो अगले साल अगर इलेक्शन वक्त पे होते हैं, अगरचे अपोजिशन ये मुतालबा कर रही है जस्टिन ट्रूडो से और जगमीत दोनों से कि भाई इलेक्शन को जल्दी कॉल किया जाए, और कंजर्वेटिव के लीडर पियर पोलिवर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं जब भी मुझे महसूस हुआ कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के अंदर, तो वो मैं लाऊंगा। लेकिन जाहिर है पियर पोलिवर भी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तब तक नहीं ला सकते जब तक जगमीत मुकम्मल तौर पर साथ नहीं छोड़ता जस्टिन ट्रूडो का। उसने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन हो सकता है वो ऐलान करने के बावजूद, साथ छोड़ने के बावजूद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौका पे वो ट्रूडो को वोट दे दे, इस बात का भी इम्कान है। अब एक और चौथी पार्टी है, वो भी पार्लियामेंट में उसके भी अच्छे वोट हैं, आई मीन इन टर्म्स ऑफ सीट्स, वो है ब्लॉक क्यूबिकॉस। अब ब्लॉक क्यूबिकॉस जो है वो कितना मिलता है कंजर्वेटिव पार्टी के साथ, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो कनाडा में जो फ्यूचर है इस वक्त इलेक्शन का या पॉलिटिक्स का, वो 19-20 के साथ, 19-20 के फ़र्क के साथ वही रहेगा। यानी अगर तो आज इलेक्शन होते हैं तो लिबरल हार जाएंगे, कंजर्वेटिव जीत जाएंगे, जो पोल्स बताते हैं। अगर ये 6 महीने बाद या साल बाद होते हैं तो तब भी आज के दिन तो यही महसूस होता है कि ट्रूडो ने इतनी मकबूलियत खोई हुई है, शायद ये इलेक्शन हार जाए अगला। लेकिन कोई पता नहीं कि ट्रूडो किस तरह के ऐलान करता है, आवाम को किस तरह की जो है सहूलतें देने का ऐलान करता है, जो कि पॉलिटिक्स में होता है। तो गिम्बिट्स, हाँ, पॉलिटिकल गिम्बिट्स भी हैं और ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो अब ये कुछ कह नहीं सकते क्या होगा फ्यूचर, लेकिन अगर आज के दिन की जो सेंटिमेंट्स हैं आवाम के, उस पे अगर हम बेस करते हुए कनाडा के पॉलिटिकल फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना चाहें तो ये है कि लिबरल अगला इलेक्शन हारते नज़र आ रहे हैं, कंजर्वेटिव जीतेंगे। अगर कंजर्वेटिव जीतते हैं आज की पोल्स के मुताबिक या आज के सेंटिमेंट्स के मुताबिक, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कंजर्वेटिव एग्जैक्टली वही करेंगे जो कनाडा की आवाम की अक्सरियत चाहती है। ये जो है कनाडा की आवाम का जो मुस्तकबिल है वो अभी तो खुडे लाइन लगा हुआ है। नो वन इज़ श्योर कि भाई कनाडा की आवाम बेचारी जो चाहती है एग्जैक्टली वही होगा, चाहे अगले इलेक्शन में लिबरल जीतें या कंजर्वेटिव जीतें। यानी पॉलिटिकल सक्सेस एक मुख्तलिफ एरिया है और सोशल रिफॉर्म्स एंड सोशल वर्क, सिस्टमैटिक वर्क इज डिफरेंट। सो आज का बिला तकल्लुफ शो मेरे और ताहिर गोरा के साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.